آج ہم پاکستان کے ریل اسٹیٹ منظرنامے کی ایک بہت پہچانی ہوئی شخصیت بحریہ ٹاؤن کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، کچھ اخباری رپورٹس، ان کی اپنی ویب سائٹ سے معلومات، ویکیپیڈیا کے صفحات اور کچھ تجزیے بھی ہیں۔ صحیح۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ سارا سفر شروع کیسے ہوا، ان کے اہم منصوبے کون سے ہیں اور کہاں کہاں ہیں، اور آج کل کیا صورتحال چل رہی ہے۔ بالکل، اور یہ موضوع واقعی بہت وسیع ہے۔ بحریہ ٹاؤن کا آغاز جہاں تک ذرائع بتاتے ہیں 1996 یا 97 میں ہوا۔ بانی ملک ریاض حسین ہیں۔ اچھا۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں یہ پاکستان نیوی کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں جوائنٹ وینچر جیسا تھا، جس وجہ سے بحریہ نام استعمال ہوا تاکہ لوگوں میں آپ سمجھیں اعتماد پیدا ہو۔ یعنی نیوی کا نام استعمال ہوا اعتماد کے لیے؟ جی بالکل۔ حالانکہ بعد میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس نام کے استعمال پر قانونی تنازع بھی ہوا اور عدالت نے اس نام کے استعمال سے روکا بھی۔ اچھا، یہ تو دلچسپ بات ہے۔ تو یہ اعتماد کی بنیاد پر شروع تو ہوا، پھر پھیلا کہاں کہاں، کون سے بڑے شہروں میں ان کے منصوبے ہیں؟ دیکھیں، پہلا اور شاید سب سے بڑا منصوبہ تو راولپنڈی اسلام آباد میں شروع ہوا۔ یہ ان کا سب سے پرانا پروجیکٹ ہے اور بہت وسیع ہے، مطلب ہزاروں ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ ہزاروں ایکڑ؟ جی۔ اس کے بعد لاہور میں ایک بڑا منصوبہ آیا، ایک گیٹڈ کمیونٹی، یعنی مکمل طور پر محفوظ اور منظم علاقہ۔ اور کراچی والا منصوبہ، اس کا تو بہت چرچا سنانا ہے، خاص طور پر اس کے سائز کی وجہ سے۔ جی ہاں، بحریہ ٹاؤن کراچی تو واقعی بہت بڑا ہے۔ 2014 میں شروع ہوا تھا اور ذرائع کے مطابق یہ تقریباً 46,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ 46,000 ایکڑ؟ جی، جو اسے ملک کی سب سے بڑی نجی رہائشی اسکیم بناتا ہے۔ اس کے علاوہ نواب شاہ یعنی شہید بے نظیر آباد میں بھی ایک منصوبہ ہے۔ اچھا، نواب شاہ میں بھی؟ جی، اور اسلام آباد میں بحریہ انکلیو کے نام سے ایک اور، وہ نسبتاً چھوٹا ہے، منصوبہ بھی موجود ہے۔ ان کا بنیادی دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ صرف گھر نہیں بنا رہے ہیں بلکہ مکمل ماسٹر پلانڈ شہر بنا رہے ہیں۔ یہ مکمل منصوبہ بند شہر والی بات، یہ کیا ہے؟ مطلب صرف رہائشی پلاٹ یا مکان نہیں، کچھ اور بھی؟ بالکل، ان کا تصور ہی یہی ہے کہ ایک مکمل طرز زندگی فراہم کیا جائے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ان منصوبوں میں محفوظ علاقے تو ہیں ہی، اکثر اپنی بجلی خود بناتے ہیں۔ اپنی بجلی؟ واہ! جی، معیاری اسکول ہے، ہسپتال ہے، بڑے شاپنگ مالز ہیں، جیسے لاہور میں مال آف لاہور ہے۔ ہاں، وہ تو کافی مشہور ہے۔ اور اونچی عمارتیں بھی، جیسے کراچی کا بحریہ آئیکن ٹاور، جو پاکستان کی بلند ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ اچھا۔ بڑی مساجد بھی ہیں، جیسے لاہور کی گرینڈ جامع مسجد، وہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد بتائی جاتی ہے۔ گولف کورسز، تھیم پارکس، یہ سب کچھ۔ تو مطلب ایک پوری دنیا بسا رہے ہو؟ جی، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس 35,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، تو یہ ایک طرح سے شہر کے اندر شہر بنانے والی بات ہے۔ کراچی جتنا بڑا منصوبہ، جی، اس کو بنانا تو یقیناً آسان نہیں ہوگا۔ جی۔ کیا یہ سارا ایک ساتھ شروع ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ مراحل میں ہوا۔ جیسے کراچی میں پہلے فیز 1 آیا، جسے پرانا بحریہ ٹاؤن کہتے ہیں۔ اچھا۔ پھر بحریہ گولف سٹی، پھر سپورٹس سٹی اور بحریہ پیراڈائز، مطلب مختلف فیزز میں الگ الگ سائز کے پلاٹ اور پراپرٹیز لائے گئے تاکہ مختلف قسم کے خریدار آ سکیں۔ ٹھیک۔ یہ سب ترقی اور سہولیات کی ایک کافی متاثر کن تصویر لگتی ہے۔ جی، لیکن ذرائع میں کچھ سنجیدہ الزامات اور قانونی مسائل کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہاں، یہ تصویر کا دوسرا اور بہت اہم رخ ہے۔ کئی رپورٹس اور عدالتی کارروائیوں سے پتہ چلتا ہے کہ کافی سنگین الزامات ہیں۔ جیسے کہ؟ خاص طور پر کراچی منصوبے کے لیے زمین کے مبینہ غیر قانونی حصول کا معاملہ، یہ سپریم کورٹ تک گیا اور 2018 میں عدالت نے 460 ارب روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ 460 ارب؟ جی۔ اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں بھی زمین پر زبردستی قبضے کے الزامات کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مالی بے ضابطگیوں کے الزامات بھی ہیں، جیسے اضافی چارجز وصول کرنا، غیر منظور شدہ ٹیرف لگانا اور ریگولیٹری مسائل بھی، جیسے بجلی تقسیم کرنے کا لائسنس لیے بغیر کام کرنا۔ یہ باتیں بھی سامنے آئی ہیں۔
اور ابھی حال ہی میں قومی احتساب بیورو یعنی نیب کی طرف سے بھی کافی سخت ایکشن کی خبریں آ رہی ہیں۔ جی بالکل، خبر رساں اداروں کے مطابق نیب کا کہنا ہے کہ ملک ریاض کے خلاف دھوکہ دہی اور زمین پر ناجائز قبضے سے متعلق کئی تحقیقات چل رہی ہیں۔ اچھا۔ نیب نے کراچی، لاہور، تخت پڑی جو راولپنڈی میں ہے اور نیو مری میں بحریہ ٹاؤن کی کئی رہائشی اور کمرشل پراپرٹیز کو سیل کیا ہے، بینک اکاؤنٹس منجمد کیے ہیں، گاڑیاں قبضے میں لی ہیں۔ اور چونکہ ملک ریاض اطلاعات کے مطابق اس وقت دبئی میں ہے تو نیب ان کی حوالگی کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اچھا، تو وہ ملک میں نہیں ہے؟ جی، اطلاعات تو یہی ہیں، اور نیب نے عوام کو ان کے نئے دبئی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری سے خبردار بھی کیا ہے۔ راولپنڈی کی احتساب عدالت نے عدم حاضری پر ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں۔ تو صورتحال کافی پیچیدہ لگ رہی ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، بحریہ ٹاؤن نے بلا شبہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر ریل اسٹیٹ کو بدلا، بڑے شہروں میں وسیع اور پرتعیش منصوبے لائے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ساتھ زمین کے حصول سے لے کر مالی معاملات تک بہت سنگین قانونی سوالات اور تنازعات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اور یہ صورتحال ہمیں ایک اہم نقطے پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ جب نجی ادارے اتنے بڑے پیمانے پر تقریباً ریاست کے متوازی اپنی کمیونٹیز اور سہولیات بناتے ہیں جو خود کفالت اور لگژری کا وعدہ کرتی ہیں، تو ان کے حدود کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو اہم سوال ہے۔ اور خاص طور پر جب ان پر قوانین کی پاسداری نہ کرنے کے الزامات ہوں تو پھر معاشرے اور ریاست کو ان کے کردار اور ان کے اثرات کا جائزہ کیسے لینا چاہیے؟ یہ واقعی ایک غور طلب سوال ہے۔